آج کے ولاگ میں تین اہم امور پہ بات کریں گے۔ ایک یہ کہ جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ ہیں انہوں نے انگریزی اسکولوں میں پڑھائی کے حوالے سے پالیسی بیان دیا ہے۔ دوسرا، سویڈش سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ حکومت مزید سخت شرائط کرنا چاہتی ہے۔ اور تیسرا، گرین پارٹی کی جانب سے جو 5 کی بجائے 4 روز کا جو ورکنگ ویک ہے اس کی تجویز دی ہے۔ یہ تمام تفصیلات آج کے اس ولاگ میں شامل ہیں۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ مگدلینا اندرسون، جنہوں نے یہ جو ویک جاری ہے المدالن ویک کا جو گوتلانڈ میں ہے، اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے جو پالیسی بیان کی ہے اس میں انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سویڈن میں جو انگریزی اسکول ہیں وہاں پہ سویڈش زبان کی جو تعلیم ہے وہ 75% کم سے کم ہونی چاہیے۔ اس وقت جو انگریزی اسکول ہیں وہاں پہ 50% یعنی 50% تک جو ہے وہ سویڈش زبان پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو بڑھا کے وہاں پہ جو کلاسز ہیں، وہاں پہ جو پڑھائی ہے انگریزی اسکولوں میں، وہ ٹوٹل 75% سویڈش ہونی چاہیے، باقی 25% جو ہے وہ انگریزی پڑھا لیں۔ اور اس حوالے سے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان اسکولوں میں جو ٹیچرز ہیں وہ کوالیفائڈ بھرتی ہونے چاہیے، وہ ٹیچر ہونے چاہیے جن کی جو ہے وہ تعلیم اور ان کے بعد باقی جو ایز اے ٹیچر کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ جو طالب علم عارضی طور پہ سویڈن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے یہ ڈپلومیٹک سٹاف وغیرہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جو بچے یہاں سویڈن میں رہ رہے ہیں، پرماننٹ طور پہ رہ رہے ہیں، وہ جن انگریزی اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ سویڈش زبان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، زیادہ فوکس دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی ایجوکیشن کے حوالے سے ترجمان ہے اوسا ویسلن، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹیچرز ان انگریزی اسکولوں میں ہیں وہ ہونے چاہیے جن کو سویڈش زبان بھی آتی ہو، یہ نہیں کہ صرف ان کو انگریزی زبان آتی ہو اور ان کو آپ اسکول میں ایز اے ٹیچر کے طور پہ بھرتی کر لیں، ان کی جو ہے وہ سویڈش لینگویج کی ریکوائرمنٹ بھی اس میں ہونی چاہیے، تب جا کے ان کو ان اسکولوں میں ملازمت دینی چاہیے۔ یہ جناب پہلا موضوع تھا آج کا ولاگ کا۔ دوسری اس میں ہم بات کریں گے کہ گرین پارٹی کے جو ترجمان ہے دانیل ہیلدن، انہوں نے بھی وہاں پہ المدالن ویکا میں بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سویڈش لوگ ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، کئی اس وجہ سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، بچوں کو اتنا وقت نہیں دے پاتے کام کی وجہ سے، یا ان کو اپنی تفریح کے لیے اتنا ٹائم نہیں ملتا، تو اس لیے ان کی تجویز یہ ہے کہ جو 5 دنوں کا جو ویک ہے یعنی منڈے ٹو فرائیڈے، اس کی بجائے 4 دن کا ہونا چاہیے، 4 days ورکنگ ہونے چاہیے، 3 ہفتے میں چھٹیاں ہونی چاہیے، تنخواہ اتنی ملنی چاہیے جتنی مل رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑی ونڈرفل تجویز دی ہے، اگرچہ اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے کہ جناب اس طرح سے جو ہے وہ جو بزنس والے ہیں یا ٹیکس کی جو انکم ہے اس میں کمی آئے گی۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آلریڈی جو ہے وہ محکمہ صحت میں پرابلم چل رہی ہے، ان کو سٹاف نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ جب کام کرتے رہتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جب ماضی میں 40 گھنٹے کا جو ویک بنا تھا ورکنگ ویک، اس کی مثال دیکھ لیں، یا انہوں نے کہا جی کمپیئر کریں سویڈن کو دوسرے ملکوں سے تو ہم یہاں پہ زیادہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہمیں ہفتے میں 4 دن کام کرنا چاہیے، 3 چھٹیاں ہونی چاہیے۔ ماضی میں جو لیفٹ پارٹی وینسر پارٹی یہ تجویز پیش کر چکی ہے کہ روزانہ 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کام ہونا چاہیے، تو تاکہ جو ہے وہ ہمیں 2 گھنٹے اور روزانہ چھٹی ملے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورے 3 دن چھٹی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین آپ بتائیے کہ آپ اس گرین پارٹی کی تجویز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کہ آپ کے خیال میں 4 دن کام 3 دن چھٹی بہتر ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اور آخری اور امپورٹنٹ بات سویڈش سٹیزن شپ کے حوالے سے، سویڈن کی مائیگریشن کی وزیر ماریا ملمر سینرگارڈ نے کہا ہے کہ سویڈن کی جو سٹیزن شپ ہے، شہریت ہے، اس کے لیے شرائط مزید سخت کی جائیں گی، اور اس حوالے سے جو ابھی پروسیس چل رہا ہے جس میں ایک انکوائری کمیٹی ہے جو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے، ان کو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ مزید اس میں شرائط کو سخت کریں۔ اور انہوں نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سویڈن کی جو سٹیزن شپ ہے، شہریت ہے، اس کی اہمیت کو
رکھنا چاہتے ہیں، سویڈن کا شہری جو ہے ہونا ہے، یہ اس کی واقعی اتنی امپورٹنس ہو اور اس کا شہری وہ بنے جو اس قابل ہو۔ اور اس حوالے سے خصوصیت سے انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے حوالے سے یا جو نوجوان ہیں کہ اس میں موجودہ یہ قانون یہ ہے کہ جو بچے 13 سال کی عمر سے سویڈن میں رہ رہے ہوں اور اس کے بعد وہ 18 سے 21 سال کی ان کی عمر ہو اور ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہو تو وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ سویڈش سٹیزن شپ کلیم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اس گروپ کی شرائط کو مزید سخت کیا جائے۔ یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو شاید سمجھنے میں کچھ کنفیوژن ہوئی ہے کہ جو بچے 3 سال سویڈن میں رہ رہے ہیں وہ یہ کلاس ہے کہ وہ بچے جو یہاں پہ جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس شپ ہو اور وہ 3 سال رہ رہے ہوں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس پی آر نہیں ہے وہ ظاہر پہلے پی آر اپلائی کریں گے پھر سٹیزن شپ کی طرف جائیں گے، ڈائریکٹ اس طرف جا نہیں سکتے۔ تو یہ جو مائگریشن منسٹر ہے یہ شرط کو مزید سخت کرنا چاہتی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سویڈش سٹیزن شپ کے لیے امپورٹنٹ چیز انہوں نے رکھا ہے کہ آنیسٹی لائف سٹائل، کہ لائف سٹائل آپ کا بڑا اچھا ہو، ماڈسٹ ہو، آپ اچھے شہری کے طور پہ رہ رہے ہوں، آپ کوئی جرائم وغیرہ نہ آپ کیے ہوں، آپ بڑے ایماندارانہ طریقے سے اچھے سلجھے شہری کے طور پہ اگر آپ نے یہاں پہ وقت گزارا ہے تب جا کے آپ کو جو ہے وہ نیشنلٹی ملے گی۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے شہری کے طور پہ یہاں پہ رہیں۔ اور اس کے ساتھ جو انکوائری کمیٹی اس کو یہ بھی کہا گیا کہ سویڈش زبان میں مہارت، سویڈش بول چال آنی چاہیے، سویڈن کی سوسائٹی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، حکومت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حکومت نے انکوائری کمیٹی کو کہا ہے کہ ان چیزوں کو بھی اپنی سفارشات میں شامل کریں۔ انکوائری کمیٹی نے اپنی جو رپورٹ تھی وہ اس سال ستمبر میں پیش کرنی تھی، لیکن اب چونکہ حکومت نے اس میں مزید چیزیں ایڈ کر دی ہیں تو اب وہ رپورٹ جو ہے اگلے سال 15 جنوری 2025 کو پیش کرے گی۔ تو جب وہ آ جائے گی تو اس کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ پروسیس جاری رہے گا۔ تو یہ جناب وضاحت بھی تھی، کچھ بچوں کے حوالے سے لوگوں کو کنفیوژن ہوئی تھی تو میرا خیال وہ بھی اس ولاگ سے دور ہو گئی ہوگی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اپڈیٹس آتے رہتے ہیں وہ میں ان ولاگز کی صورت میں فوری طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جناب آپ کا تعاون اس طرح سے جاری رہے گا تو یہ ولاگز کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔